یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، شان اہل بیت کے جلسے منعقد کرنا. باقیوں کے لیے تو ہمیں دلیلوں کی پوچھتے تھے نا، بتائیں یہ کسی نے جلسہ کیا؟ شان اہل بیت میں سب سے بڑا جلسہ کائنات میں میرے نبی نے کیا، جس میں خطیب آمنہ کا لال تھا اور جلسے کے سامعین محمد عربی کے صحابہ تھے. اور یہ گپیں نہیں ہیں. ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے. یار مہربانی کرو اے ذرا، چونکہ اس تو پہلے 12:30 انگلیاں چاندے سے نا یہ کچی کچی تاریخ کی باتیں کرتے ہیں. پتر ایسا تاریخ دیا نہیں، اسی حدیث دیا گلا پہ کرنے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں. پتا چلے مجھے ذرا خود بتاؤ، نبی و آل نبی کی شان میں قرآن و حدیث نہیں ہوگی تو ان کے باپوں کی شان میں ہوگی. اور یہاں ایک جملہ سنو، میرے نبی کی اہل بیت کی مدحت و شان میں صرف مولا علی کی شان میں 300 قرآن کی آیتیں ہیں. کتنی؟ اور آل بیت اطہار کی مدحت و شان میں مختلف افراد مختلف اندازے سے 5000 سے زیادہ میرے نبی کی حدیثیں ہیں. جیڑا بندہ کنجوسی کرے سبحان اللہ وچ میں سمجھ دو نا، یہ پیسے دینے نہ دینے والا مسئلہ نہیں. اصل کنجوس وہ بندہ ہے جیڑا خطیب دی گل سمجھ بھی آوے تو پھر 5 کلواں سیر ہلاوے پر 2 تولے زبان نہ ہلاوے. بولو یار سبحان اللہ. بھئی بات سمجھے نا، خطیب جب بول رہا ہوتا ہے تو من گل سنو تو میں نکے نکے سیدھیاں گلاں میں تے کارا کرنا تے ماکڑی لوڑے زور لانا ہی تے طرزاں لانا ہی. ادھر آخنے جی مزہ نہیں آیا، اج قریشی را کام ٹھیلا رکھیا تو تساں کیڑا کوئی بڑا چاہ کے رکھیا، تسی بھی کام ذرا چاہ کے رکھو. بولو سبحان اللہ. میرے نبی کی ذات سے محبت کرنے والوں، یہ جناب بیت اطہار کی مدحت و شان میں ہم یہ جلسے منعقد کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ترمذی مشکات کے اندر موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مسند شامین میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی رحمت سید کونین نے حجت الوداع کے موقع پر میرے آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ حضرت بلال کو حکم دیا، او سونا بلال لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا بلال یہ جتنے آگے چلے گئے انہیں واپس پیچھے لے آؤ، اور جو پیچھے سے آ رہے ہیں انہیں آگے لے آؤ. ایک بڑا میدان ہے، 1.25 لاکھ صحابہ میرے نبی کے سامنے. اللہ اللہ، چشم فلک نے ایسا منظر کب دیکھا ہوگا کہ میرا نبی میرے مصطفیٰ خطبہ دینے لگ گئے ہیں. سامنے صدیقو، فاروقو، عثمانو، حیدرو، طلحو، زبیرو، سعدو، سعید جیسے سننے والے لوگ موجود ہیں. میرا نبی او لوگو انی تارک فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دوسری روایت انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بی لم تدلوا بعدی ابدا.
احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میرا سونا نبی فرماتے ہیں اے لوگوں میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دوسری سے بڑی ہے، اگر تم نے ان میں سے کسی کا دامن پکڑ لیا میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب لا ریب قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. کتنی چیزیں؟ کتاب اللہ، اہل بیت، اور نبی نے ان دونوں کا رشتہ بھی بتا دیا. فرمایا یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. آج مولوی سادات کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ. میرا نبی تو فرما رہے ہیں لم یفترقا حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر تک، قیامت تک یہ آل اور قرآن کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. یہ اکٹھے حوض کوثر پر میرے سامنے آئے. تو آپ بتائیے کہ یہ میلاد شریف کے یہ چیلنج کرتے نا، کیا نبی نے کیا؟ اللہ چلو یار نبی میلاد دا جلسہ تواڈے نزدیک نہیں کیتا، شان اہل بیت والا تو کیتا ہے نا، تسیوں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ نبی نے تو 1.25 لاکھ کو بٹھا کے کیا، خود خطاب کیا. اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، پتا چلا کہ یاد اہل بیت میں، شان اہل بیت میں، عظمت اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے تقریر کرنا مدینے والے تاجدار کی سنت ہے، اور خطاب سننا مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ صحابہ کی سنت ہے. تو ہم یہاں سنت رسول بھی ادا کر رہے ہیں، سنت بولو نا یار، سنت صحابہ بھی، ہم 2 سنتیں یہاں ادا کر رہے ہیں، دونوں سنتیں ادا ہو رہی ہیں. اور یہ جو یاد آل بیت ذکر میرے میں حدیث سنا رہا تھا آغاز میں، حضور نے فرمایا 4 ہستیاں وہ ہیں، 4 لوگ وہ ہیں، انا لہم شفیع یوم القیامہ، قیامت والے دن میں نے ان کی شفاعت کرنی ہے. المکرم لذریتی، میری ذریت کی عزت و تعظیم کرنے والا، میری آل اولاد کی عزت و تعظیم و تکریم کرنے والا. والقاضی لہم حوائجہم، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. والساعی لہم فی امورہم اذا مبتلوا، اگر یہ کسی مشکل میں پھنسے ہوں ان کے ساتھ پرہ جما کے کھڑا ہونے والا. مزہ نہیں آیا یار. اور چوتھی بات فرمایا والمحب لہم بقلبہ وبلسانہ، زبان سے اور دل سے ان سے محبت کرنے والا. علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو محبت دل سے ہوتی ہے، کیونکہ یار یہ پنکھا میری طرف کر دو مہربانی، اگر کوئی اور ہے تو لگا دو، کیونکہ ہیٹ زیادہ، گرمی زیادہ ہے. یہ کوئی ان کو دے دے مہمانوں کے لیے رکھ لیں. تو توجہ ذرا میری طرف آپ نے رکھنی ہے. کیا بات کر رہا تھا؟ 4 لوگ، ایک ہوتی ہے دل کی محبت، اور دل کی یقیناً محبت ہوتی کس سے ہے؟ دل سے ہے نا بھئی. پیار کہاں سے کیا جاتا ہے؟ دل سے. یہ زبان سے پیار کیا چیز ہے؟ یہ زبان سے محبت کیا ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دل سے جو پیار ہوتا ہے نا وہ تو دل میں ہے. اب کسی کو کیا پتا دل میں کون کس کو بٹھا کے جا رہا ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا کہ یہاں آنے والوں میں کون کون ہیں کہ جن کے دل میں کہیں یزید ہو اور زبان پہ کچھ ہو. توجہ رکھیے،
دل میں جو ہے وہ تو سمجھ نہیں آتا. فرمایا نہیں، دل میں بھی میری آل ہو اور زبانوں پر بھی میری آل ہو. تو ہم یہ جلسے منعقد کر کے، ان کے نعرے لگا کے، ان کی عظمتوں کو سلام کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں یہ آل محمد ہمارے دل میں بھی ہے، ہماری زبانوں پر بھی ہے. اس لیے پھر ہم یہ صدا لگا کر یہ اپنا عقیدتوں کا خراج پیش کر کے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں او نبی کے گھر والو، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ تمہیں ہر قسم کی نجاست تم سے دور کرے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر چھوڑے. میرے نبی سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کی پیاری بیوی، ہم مومنوں کی امی حضرت ام سلمہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ دیگر صحاح میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، مشکات شریف میں بھی موجود ہے، جامع الحدیث میں بھی موجود ہے، کنز الامال میں بھی موجود ہے، مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے. جب صحاح کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے تو اس کی صحت پہ تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. میرے نبی کی بیوی فرماتی ہیں یہ آیت میرے گھر میں اتری، وہ اس طرح کہ میرے گھر میں حضور تھے. مجھے فرمایا ام سلمہ جی آقا، فرمایا جاؤ علی کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، میری زہرا کو بلاؤ. یہ چاروں آ گئے. میرے نبی کی بیوی فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے انہیں قریب بٹھایا، پھر اور قریب، پھر اور قریب، پھر اپنی چادر آدھی اپنے اوپر رکھی، آدھی ان پہ ڈالی. اب سنیے، اب یہ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن بات میں نے سنی. حضور نے مجھے دروازے پہ کھڑا کیا، میں سلمہ اندر کوئی نہ آئے. میں نے کانوں میں آواز آئی، حضور نے دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے خصوصی اہل بیت ہے، یہ میرے خصوصی اہل بیت ہے، طہرہم تطہیرا، انہیں بالکل پاک کر دے. سیدہ فرماتی ہیں پھر نبی نے آیت پڑھی، آیت اتری، جبریل آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کتنے تھے جی چادر کے نیچے؟ 5. ان کو آل عبا کہتے ہیں، ان کو آل قصا کہتے ہیں، ان کو چادر والے بھی کہتے ہیں. سنتے جائیے، ان کو تطہیر والے بھی کہتے ہیں.
ان کو طہارت والے بھی کہتے ہیں اور انہی کو پنجتن پاک بھی کہتے ہیں. جیسے ایک دور میں نبی علیہ السلام کی جب شان بیان ہو تو مقابلے میں ایک مخلوق اللہ کو لے کے آتی تھی. ہم کہتے تھے نبی نور ہے، وہ کہتے تھے اللہ نور نہیں ہے. ہم نے کب کہا؟ ہم کہتے نبی حاضر ناظر ہے، وہ کہتے اللہ حاضر ناظر ہے. حالانکہ ہم نے تو کبھی مقابلہ کروایا ہی نہیں. ہم کہتے اللہ کا نبی مدد کر، وہ کہتے اللہ کرتا ہے. یعنی نبی کی شان گرانی ہوتی، مقابلے میں توحید کو لے آتے اور لوگوں کو یہ سمجھاتے کہ یہ شان رسول سے کہیں اللہ کی توحید خطرے میں آ گئی. آج کے دور میں ایک مخلوق ایسی پیدا ہو گئی ہے جو شان اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کر کے کھڑے ہو. ادھر کا ہو جی پنجتن پاک تو فوراً کہتے ہیں باقی پاک نہیں ہے. کیا جاہلانہ سوال ہے. میں کہتا ہوں یہ حافظ گلفراز زندہ باد، تسی سارے کھڑو کہ اسی مرد آباد ہاں. یار کنے کیا ہے؟ کس نے کہا؟ تو یہ مزاج آج کل ہو گیا ہے. تو پھر ہم نے بھی وہ جیسے جو سے وہ آگے قدم رکھ رہے ہیں، ہم بھی پھر تحقیق کے میدان میں تھوڑا اور آگے جا رہے ہیں. وہ جن چیزوں سے پہلے ہم لوگ کھل کے بات نہیں کرتے تھے، اب ضرورت پڑ چکی ہے کہ ہم کھل کے پھر بات بتائیں لوگوں کو، پھر کہیں کہ آؤ. ویسے تو حضور کا ہر امتی پاک ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میرے نبی کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن حالت جنابت میں تھے، حضور سے دور ہو گئے. تو حضور نے دیکھا نہ سلام کیا نہ ہاتھ ملایا. فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں حالت جنابت میں تھا، اچانک آپ تشریف لائے تو میں نے پسند نہیں کیا کہ اس حالت میں آپ کو سلام کروں یا آپ سے ہم کلام. میرے نبی نے بولا، فرمایا اللہ اللہ ان المومن لا ینجس، ترمذی کی حدیث. فرمایا ابو ہریرہ وہ کیا کہتے ہیں آگے آ گیا، وہ مومن کبھی پلید نہیں ہوتا، مومن پاک ہوتا ہے. اب بات کو سمجھیے، یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ مومن بھی پاک ہوتا ہے. ہوں ذرا بسم اللہ کرو نا، دسو تو حجے چو کافر کیڑا ہے؟ کوئی نہیں. سارے کون ہو؟ جڑے مومن ہے وہ تے اللہ دے بندے ہو. ایدیاں گلاں بھی سوچ کے یار اللہ تو سانو ہدایت دے دے بھائی. سارے کون ہیں؟ مومن ہیں. تو نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. تو پھر شروع کر دو. زرداری پاک نے ارشاد فرمایا عمران پاک کے خلاف، نواز شریف پاک نے ارشاد فرمایا باجوہ پاک کے خلاف. جدو کوئی کہے جی یہ پاک کتھوں آئے، اکو اللہ اللہ ان المومن لا ینجس، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو پلید ہوتا ہی نہیں ہے، پاک. پھر اسی سارے پاک بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آؤ پھر ہم سے بھی جملہ سنو. پاک تو بہت ہے، یہ میرا کپڑا بھی پاک ہے اسی لیے میں اسے نماز پڑھتا ہوں. یہ جو پانی پیا ہے یہ بھی پاک ہے، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ان کی طہارت عرضی ہے، اور جنہیں تطہیر کی چادر کے نیچے رکھا ان کی طہارت ذاتی ہے. مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ بلند آواز سے بس. ان کی طہارت ذاتی ہے. اگر سمجھ بات نہ آئے تو میں یوں سمجھاتا ہوں یہ پانی پاک ہے لیکن اس میں ایک قطرہ شراب کا ڈل گیا نجس ہے، پیشاب کا ڈل گیا نجس ہے. یہ کپڑا پاک ہے، اس کپڑے پہ نجاست لگ گئی ناپاک ہے، نجس ہے. گویا پل بھر میں طہارت تھی، پل بھر میں نجاست ہو گئی. اسی طرح مومن پاک ہے لیکن مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، نجس ہو گیا. پر سنو فرمایا یہ جو تطہیر والے ہیں نا یہ اس طرح پاک ہے، نہ یہ کفر کے قریب جا سکتے ہیں نہ کفر ان کے قریب آ سکتا ہے.
گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یار ماشاءاللہ یار توجہ میں کر، گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اس بات کو سمجھئے کہ یہ جو تطہیر والے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ حضرت شیخ محقق کی عبارت فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 730 31 32 33 34 35 36 37 یہ ساری بحث کی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اور آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں۔ اگلا جملہ بولوں، عاشق خوش ہیں، منافقوں کے بوتھے توڑ کے رکھ دیے ہیں میرے اعلیٰ حضرت۔ ناسبیت و یزیدیت کے گھیوانوں میں ماتم بپا کر دیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ خدا کی قسم یہ جملہ سنو گے آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصلی طہارت محمد کے گھرانے کے پاس ہے۔ تو صحابہ کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ناپاک ہیں، جب عام مومن پاک ہے تو صحابہ کیوں نہیں پاک؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، ہم سے زیادہ صحابہ، ہم تو غوث پاک کو پاک کہتے ہیں بھئی، پاک ہیں صحابہ، لیکن فرق ہے ان میں اور ان میں۔ ان کی طہارت ذاتی ہے، ان کی طہارت عرضی ہے۔ نہیں سمجھے تو میں یوں سمجھاتا ہوں، حضور کے زمانے میں چانس تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کوئی صحابی ہو اور حضور کو چھوڑ جائے اور مرتد ہو جائے، اور ایسا ہوا۔ کئی لوگ تھے، مثلا ایک کاتب وحی جو کتابت وحی کرتا تھا، اس نے گڑبڑ کی، مرتد ہوا، نبی نے فرمایا یہ مرے گا، زمین اس کو جگہ نہیں دے گی۔ وہی ہوا، مرا، زمین نے جگہ نہیں دی۔ کون تھا؟ مرتد۔ پہلے کیا تھا؟ صحابی، صرف صحابی نہیں، کاتب وحی۔ پتہ چلا چانس وہاں ہے، لیکن یہاں اللہ حضرت مجدد حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اور محی الدین ابن عربی اور دیگر امام شاعرانی اور بڑے بڑے بزرگ لکھتے ہیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون آ گیا۔ یہ جو سیدہ زہرا اور جو تطہیر والے ہیں، ان کے لیے حرام ہے کہ کفر ان کے قریب آ جائے۔ ان کی تطہیر ذاتی ہے۔ اللہ نے اس کو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اس چادر کو پاک کروں اور یہ ناپاک ہو جائے تو میں کہوں گا یار کوئی گل نہیں، میں کی سی پر میرے کو کوئی غلطی ہو گئی۔ توجہ رکھو سارے۔ اب اگر ایک ڈیوٹی ہو باہر، ایک گارڈ کی ڈیوٹی ہو کہ کوئی چور اندر نہ آئے، اور پھر چور اندر آ کے چوری کر جائے تو کہتے یہ اس گارڈ کی اور چوکیدار کی کمزوری ہے۔ اب رب فرماتے ہیں محمد کے گھر والوں، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نجاستوں، غلاظتوں، رجس کو تم سے وہ دور کرے۔ تو اب قیامت تک اگر ان کے لیے رجس کو مانا جائے تو معاذ اللہ یہ خدا کی ذات پہ انگلی اٹھے گی کہ اللہ کہتے ہیں دور کر دیا، یہ رجس کدھر سے آ گیا؟ اس لیے ہمارے اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ وراء الورا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ وراء الورا کا مطلب کیا ہے؟ نہ کسی دی عقل وچ آوے تے نہ کسی دے ترازو تے تلے۔ وراء الورا